السلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور میرے ایک نئے व्लॉग میں اور میرے سب سے فیورٹ व्लॉग میں آپ سب کو بہت سارا خوش آمدید۔ گائس، یہ میرا فرسٹ عمرہ تھا میرے ہسبینڈ کے ساتھ۔ ہم لوگ شادی کے فوراً بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے تھے، اور میرا ہی سیکنڈ عمرہ تھا۔ اس سے پہلے میں اپنے فادر کے ساتھ اور سسٹر کے ساتھ گئی تھی، اور سیکنڈ ٹائم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ اور جب ہم نے فرسٹ عمرہ ادا کیا تب میں کچھ خاص ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکی تھی صفا مروہ کی بھی، اور یہ جب میں نے عمرہ ادا کیا اس کے بعد میں آئی تھنک عصر یا مغرب ٹائم طواف کری تھی، یہی کوئی ٹائم تھا۔ تو میں نے پھر آپ لوگوں کے لیے بہت سارے جتنے مجھ سے ہو سکے میں نے کلپس لیے، کہ جس طرح سے مجھے بہت زیادہ شوق ہے اللہ کے گھر کو دیکھنے کا، اور ہر مسلمان کو آئی تھنک اس چیز کا شوق ہوتا ہے کہ وہ ضرور اللہ کے گھر جائے، اور جو بھی دیکھ رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر جلد بلائے، اور آپ بھی ڈھیر جا کے دعائیں مانگیں۔ میں نے ڈیسائیڈ تو بہت پہلے کر لیا تھا کہ میں ولاگنگ کروں گی، اور میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ میں کرتی تھی، پھر میں نے چھوڑ دی، اور یہ والے ولاگس سے میرے عمرہ ولاگس، اور میں یہ شیئر نہیں کر سکی تھی، تو بٹ یہ میرے پاس ایک پوری ویڈیوز اتنی پڑی ہوئی تھی، اتنی پیاری میری یادیں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائے، اور بنائی بھی میں نے اس طرح سے تھی کہ اسپیشل آپ لوگوں کے لیے۔ ہم لوگ کافی دنوں کے لیے گئے تھے، اور ولاگز آپ کو زیادہ نہیں ملیں گے کیونکہ میں زیادہ کلپ نہیں لے سکی تھی، اور اس ٹائم پہ اتنا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ فرسٹ عمرہ پہ آپ جا رہے ہوتے ہو، اور آپ اللہ کے گھر کو دیکھتے ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ ہوش ہی نہیں رہتی کتنی کہ زیادہ ویڈیوز بناؤ، بٹ میں پھر بھی تھوڑے بہت کلپس لے لیتی تھی کہ مجھے یہ یاد رہے، یہ میں دیکھا کروں گی گھر جا کر۔ اسی طرح میں نے بہت سارے کلپس لیے، اور یہ فرائیڈے کا دن تھا جب میں اور میرے ساتھ ایک دو اور لیڈیز بھی تھی، ہم لوگوں نے فرسٹ ٹائم کعبہ کو ہاتھ لگایا تھا، کیونکہ اتنا ان دنوں رش تھا، اتنا زیادہ کہ خانہ کعبہ کے پاس نہیں جایا جا رہا تھا۔ اور ڈیورنگ عمرہ آپ نے بالکل ایک نقاب کیا ہوتا ہے، کیپ پہنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ خانہ کعبہ کے قریب نہیں جا پاتے زیادہ، کہ کہیں آپ کا نقاب نہ اتر جائے، تو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد اس ٹائم پہ تو جسٹ ٹائٹ سا نقاب کیا ہوتا ہے جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہو۔ تو میں اور میرے ساتھ ایک میری دوست تھی وہاں پہ، جو ہمارے گروپ میں گئی، اس کے ساتھ میری اچھی دوستی ہوگی، اور ایک آنٹی تھی، ہم تینوں گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شرف بخشا کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کے پاس کے، اور اتنی دعائیں مانگی، اور میں یہ کلپ دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایک عجیب قسم کی ایکسائٹمنٹ سی ہو رہی ہے، اور مجھے ابھی بھی وہ سب کچھ ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے۔ اور ہم نے پھر آئے زمزم کے پاس، ہم نے ڈھیر سارا زمزم پیا، اور یہ جو کلپس میں آپ لوگوں سے آگے جا کے شیئر کرنے والی ہوں شاپنگ کی، یہ میں اپنی دوست کے ساتھ گھوم رہی تھی، اور کبھی ہم دونوں کا ٹائم ملتا تو ہم لوگ نکل جاتی تھی، کبھی کلاک ٹاور چلی جاتی تھی، جو سامنے بلڈنگز ہوتی تھی وہاں چلی جاتی تھی، کبھی ظہر کے بعد یا عصر کے بعد ہم تھوڑا ٹائم اپنے لیے 1 گھنٹہ میں مل جاتا، 2 گھنٹے کی، چلو ابھی نماز کے لیے کافی ٹائم ہے، چلو ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں یہاں سے دیکھتے ہیں، لیتی ہیں، یا شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی دوست کے ساتھ اس طرح سے کافی گئی، ہسبینڈ کے ساتھ بھی بہت اوبویسلی چیزیں دیکھی، اور آج میں جب یہ کلپس دوبارہ دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ ٹائم پہلے دیکھی ہوں، میرا دل کر رہا ہے میں دوبارہ جاؤں، جلدی سے جلدی جاؤں۔ اللہ کرے کہ 2026 میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، اور میں ضرور جاؤں، اور جو بھی یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی خواہش ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر میں بلائے۔ شاپنگ کی بات کی جائے تو میں وہ بھی اپنی جرنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کہ شاپنگ ہم لوگ زیادہ تر مدینہ میں کرتے تھے۔ فرسٹ ٹائم جب میں گئی تھی تب بھی تب ہمیں زیادہ پتہ نہیں تھا، میں نے مدینہ سے بھی چیزیں لی تھی، مکہ سے بھی لی تھی، بٹ اس ٹائم پہ جب میں سیکنڈ ٹائم گئی تھی مجھے اچھے سے پتا تھا کہ مدینہ میں کیونکہ بازار اور شاپ زیادہ ہوتی ہیں، اور یہاں پہ آئی تھنک مکہ میں اور مدینہ میں اگر دیکھا جائے کہ چیزیں زیادہ کہاں مہنگی ہوتی ہیں، تو مکہ میں چیزیں زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، مدینہ میں اتنی مہنگی نہیں ہوتی۔ تو جس نے بھی اگر شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ وہ مدینہ میں جا کے کریں، یا مکہ میں، بلکہ جہاں پہ بازار ہیں تھوڑی دور ہوتے ہیں، جیسے کلاک ٹاور تو بالکل نزدیک ہے یہ ساری بلڈنگ، تو یہاں پہ اوبویسلی چیزیں بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں، بٹ آپ یہاں سے تھوڑی دور جا کے اگر شاپنگ کریں تو مے بی کہ آپ کو تھوڑی کم پرائزز میں مل جائیں۔ ڈپینڈ آن یو کہ آپ جہاں سے ایزیلی کر سکتے ہیں کر لیں، بٹ میں اپنا یہ ایک
ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ مدینہ میں زیادہ مہنگی چیزیں نہیں ہوتی، وہاں سے آپ بڑے اچھے پرائزز میں چیزیں لے سکتے ہیں۔ اور یہ ویو میرا بہت زیادہ فیورٹ تھا، یہاں پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ جب ہم واپس ہوٹل جانے والے ہوتے تھے تو کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں یہاں سے لے جاتے ہیں، روم میں جا کے کچھ کھا لیں گے۔ اور وہاں پہ مکہ مدینہ میں اگر دیکھا جائے عبادت کو لے کے، تو مکہ میں عبادت جو ہوتی ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہاں پہ مکہ میں جو عبادت کا سسٹم ہے وہ ہوتا بھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ طواف بھی کرتے ہو، آپ کو عمرہ بھی کرنا ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے آپ کو ہوٹل سے وہاں پہ بھی آنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ہوٹل وغیرہ دور ہوتے ہیں تو کافی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، اور طبیعت وغیرہ بھی تھوڑی بہت خراب رہتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ کچھ کھانے پینے کا دل بھی نہیں کرتا۔ یہ ہوتا تھا کہ ہم چھوٹی موٹی چیزیں جو دل کرتا تھا کہ جا کے چلو چائے بنا لیں گے، یا اس طرح سے اگر کچھ ٹھنڈا وغیرہ کھانے کا من ہوتا تھا تو ہم نا آتے تھے کلاؤڈ ٹاور کے پاس، وہاں پہ نا اچھے اچھے سٹورز وغیرہ، بہت زبردست سٹورز، سب کچھ آپ کو وہاں پہ گروسری کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس کی یہ نہ ہو کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ پاکستان سے بہت زیادہ سامان یا یہ سب کچھ لے جاتے ہیں، میں بھی لے کے گئی تھی، بٹ اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا جاتا اور نہ آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی عبادت کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر طبیعت وغیرہ خراب ہو جو تو ویسے پھر دل نہیں کرتا، اور آپ وہاں جاتے ہو تو وہاں سے پھر نئی نئی چیزیں آپ ٹرائی کر رہے ہوتے ہو، تو جو چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہو وہ بہت کم چانسز ہے کہ آپ انہیں کھا سکو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو یہاں پہ پیسہ وغیرہ لگاؤ کہ یہاں سے چیزیں لے کے جاؤ گے، ہیوی سامان بھی ہو جائے گا، وہاں پر بھی مطلب ٹھیک سامان مل جاتا ہے، وہاں سے بھی ایزیلی چھوٹی موٹی گروسری ایزیلی کر سکتے ہو۔ کھانا وغیرہ وہاں پہ ہر چیز بہت زبردست ملتی ہے، اگر بولا جائے ٹیسٹ وغیرہ کے لحاظ سے تو پاکستانی بندے بھی وہاں پر ہوتے ہیں، پاکستانی ہوٹلز ہیں وہاں پہ، ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زبردست ہے، تو آپ وہاں سے بھی کھانا بہت ایزیلی کھا سکتے ہو۔ یہاں سے کم لے کے جائیں سامان جتنا وہ اچھا ہوتا ہے، اور وہاں جتنا سامان کیری کیا جائے ڈیورنگ سفر تو انسان اتنا ہی ایزی رہتا ہے۔ یہ میرا ایکسپیرینس تھا کہ سامان کم ہونا چاہیے، اور نیکسٹ تو میں جب جاؤں گی تو میں تو بہت کم سامان لے کے جاؤں گی انشاءاللہ۔ یہ ویو میں اس لیے ویڈیوز میں لگا رہی ہوں، یہ میرا اتنا زیادہ فیوریٹ ویو ہوا کرتا تھا، میں جب نماز وغیرہ پڑھ کے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر بھی بہت 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 زیادہ بیٹھا کرتی تھی، بٹ یہاں جب آتی تھی ویڈیوز وغیرہ بھی بناتی تھی، تھوڑی دیر بیٹھتی بھی تھی، اور اکثر ہوتا تھا ہم عمرہ وغیرہ کر کے آ کے یہاں بیٹھ جاتے تھے، کوئی جوس وغیرہ لے کے پیتے، تو ساتھ یہ ویو انجوائے کرتے تھے۔ اور آج کل جو یہ ہماری دفعہ یہ وہ ایک سسٹم چلا ہوا تھا کہ جب تک آپ عمرہ نہیں کر رہے ہوتے نا، احرام میں نہیں ہوتے، تو آپ خانہ کعبہ کے قریب نہیں جا سکتے تھے، اور عورتیں کیونکہ جا سکتی ہیں، مرد نہیں جا سکتے تھے۔ تو پھر یہ ہوتا تھا کہ جب ہم عمرہ کرتے تھے تب بھی ہم خانہ کعبہ کے پاس جاتے تھے، ورنہ طواف وغیرہ کے لیے ہمیں سیکنڈ بلڈنگ میں جانا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح سے پورا دن فجر کے بعد ہم لوگ واپس آ جاتے تھے، ہماری یہ روٹین ہوتی تھی کہ ہم فجر ٹائم جاتے تھے، فجر پڑھ کے ہم واپس آ جاتے تھے، اس کے بعد ظہر عصر مغرب کوشش کرتے تھے کہ تینوں ٹائم ہم وہیں اسٹے کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ پھر یہ ہوتا تھا کہ ہوٹل ہمارا تھوڑی دور تھا، اور آتے جاتے بھی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا، وہ ایکسٹرا بھی تھکاوٹ ہو جاتی تھی۔ اور اگر کچھ لوگ جو میرا آئی ہوپ سو کہ آج جنہیں جانا ہے انشاءاللہ، وہ اگر میرا ولاگ وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں اپنی رہائش زیادہ دور نہ رکھائیں، جتنی زیادہ رہائش قریب ہوگی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی ایمرجنسی کی وجہ سے یہاں آنا پڑے اپنے ہوٹل روم میں تو آپ ایزیلی آ سکو۔ یہ کچھ دنوں کے بعد کا ولاگ تھا، جب میری طبیعت وغیرہ تھوڑی سیٹ ہوئی، ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے، تو میں نے کہا کیوں نہ آج عمرہ روٹین پوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اور ہم لوگ گئے تھے مسجد اقصیٰ، وہاں پہ ہم نے کیونکہ عمرہ کی نیت بھی کرنی تھی، احرام وغیرہ باندھنا ہوتا ہے، نفل وغیرہ پڑھنے ہوتے ہیں، آپ کو جب آپ جاتے ہو عمرہ پہ آپ کو ایک پوری گائیڈ لائن دی جاتی ہے، آپ کو ہر چیز سمجھا دی جاتی ہے، کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بکس وغیرہ بھی چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ آپ کو دے دی جاتی ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہو ایزیلی۔ اور جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر آپ گروپ میں جا رہے ہو تو آپ کے ساتھ جو گروپ والا ممبر ہوتا ہے وہ آپ کو ہر ایک چیز ڈیٹیل میں بتا دیتا ہے کہ آپ کو عمرہ کیسے کرنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، میقات جب آپ گاڑی میں جاتے ہو احرام باندھنے کے لیے، آپ کو عمرہ مکہ سے تھوڑی دور جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی گاڑی والا آپ کو اچھے سے گائیڈ کر دیتا ہے کہ یہ میقات آ گیا ہے، آپ یہاں پہ نیت کر سکتے ہو۔
سو اس چیز کی ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم وہاں جائیں گے سمجھ پائیں گے، نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ جاتے ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرتا جاتا ہے، ہر چیز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، کسی چیز کی کوئی آئی تھنک پرابلم آپ کو نہیں ہوتی وہاں پہ۔ وہاں پہ جائیں، صرف ڈھیروں ڈھیر جتنی ہو سکے عبادت کریں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں۔ اور یہ اتنے پیارے پہاڑ ہیں وہاں پہ، آپ دیکھیں کافی حد تک گرینی ہو چکی ہے وہاں پہ، اور گرین پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور برف وغیرہ جو سنا تھا بعد میں پڑی، آئی ڈونٹ نو، وہ تو ہم نے نہیں دیکھی تھی، ہم نے جسٹ گرین پہاڑ ضرور دیکھے۔ بارشیں بھی ہماری دفعہ آئی تھنک 1-2 دفعے ہوئی تھی، وہ میں اتنا زیادہ بارشیں نہیں وہاں پہ انجوائے کر سکی۔ مجھے بہت زیادہ نا خواہش تھی کہ میں جاؤں اللہ کے گھر، تو وہاں پہ بارش ہو رہی ہو شدید والی، اور میں طواف کر رہی ہوں۔ تو خیر انشاءاللہ نیکسٹ جب جائیں گے مے بی کہ تب یہ دعا قبول ہو جائے۔ بٹ جو بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، عمرہ وغیرہ آپ کرنے جاتے ہو تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ گائیڈ لائنس کی ہوتی ہیں جنہیں آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے لازمی، اور یا تو میں آپ کو یہ بولوں کہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ وہ سارا بتا دوں، تو آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتانا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بھی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکہ و مدینہ کے ولاگ شیئر کرنے والی ہوں، اس میں بتا دوں گی۔ ورنہ میں کیونکہ تھوڑا ٹائم ہو چکا ہے، میں جب عمرہ کر کے واپس آئی ہوں، جب آپ کر رہے ہوتے ہو نا تو آپ ایک اچھے جو کیونکہ وہ آپ نے فالو کیا ہوتا ہے، آپ اس کو بتا سکتے ہو۔ میں obviously ابھی بھی آپ کو ہر چیز گائیڈ کر سکتی ہوں، یا مے بی کہ نیکسٹ ٹائم زیادہ اچھے سے گائیڈ کر سکوں۔ اور کیونکہ یہ ولاگ میں نے جب وہاں گئی تھی، میں جسٹ فوکس کر رہی تھی اپنے اس ٹائم پر۔ ولاگز یہ ہوتا تھا کہ 24 گھنٹے تھوڑا میں موبائل ہاتھ میں لے کے رکھتی تھی کہ میں جی ویڈیو بنا رہی ہوں، بناتی جاؤں، 2-3 منٹ میں اچھی خاصی ویڈیو بن جاتی تھی۔ اس کے بعد جس فوکس ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے یہاں پر نفل وغیرہ ہم نے پڑھنے ہیں اور عبادت کرنی ہے، کون سی استغفار زیادہ چل رہا ہوتا تھا، اور کوئی دعا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو، ڈھیر ہزاروں دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ نے ویسے بھی اکثر پتہ ہوتا ہے کہ استغفار کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، آپ اس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہو۔ بہت دفعہ یہ سننے کو بھی ملتا ہے، اکثر یوٹیوبرز بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ادھر عبادت کرنے کے لیے گئے ہو یا ویڈیو بنانے کے لیے گئے ہو، تو 24 گھنٹوں میں جو آپ کو 10 15 یا 20 منٹ کی ویڈیو دے رہا ہے، باقی 23-24 گھنٹے وہ کیا کر رہے ہیں۔ سوچنے والی یہ بھی بات ہوتی ہے، اگر میں یہ پورا ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ میرا ولاگ جسٹ 1 یا 2 دن کا نہیں ہے، کافی دن میں نے یہ ولاگ سارا سیٹ کر کے پھر بنایا ہے، پھر آپ کو شیئر کیا ہے۔ اور ایک دن میں یہ ولاگ نہیں بنا، یہ کافی دن کا ولاگ ہوتا ہے، اور ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں گائز، اور 24 گھنٹے کوئی موبائل ہاتھ میں لے کے نہیں چل رہا ہوتا، تاکہ مجھے ہے کہ میری ویڈیو کے نیچے یہ نہ ہے کہ آپ وہاں گئے ہو عبادت کرنے گئے ہو یا ویڈیو بنانے کے لیے گئے ہو، کیونکہ اکثر لوگ ایسے کمنٹ کر دیتے ہیں۔ اگر زیادہ بول دیا جائے تو وہ بھی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ بات پہ آؤ، جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہی ہو رہی ہے، اور وہ آپ لوگوں کے لیے ہو رہی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو بالکل عام سی باتیں بھی اچھی لگ جاتی ہیں، کچھ کو اچھی خاص باتیں بھی کر دی جائیں وہ بھی اچھی نہیں لگتی۔ خیر مکہ مدینہ کے ولاگ میں یہ کیا ہی کہنا، ہم آپ سب کی اپنی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی، جو میں یہ کہہ سکتی ہوں، اس اچھی اور پیاری جگہوں کو آپ دیکھ رہے ہو، آپ کی نیک خواہش پوری کریں، پازیٹیو رہیں ہمیشہ، اور جتنا ہو سکے نیگیٹیوٹی سے دور رہیں۔ کبھی کبھار آپ کا ایک نیگیٹیو کمنٹ بھی کسی کو ہرٹ کر سکتا ہے، تو کبھی کسی کو ہرٹ نہ کریں۔ پازیٹیو کمنٹ کسی کو خوش کر سکتا ہے تو اس کو خوش کریں، اور دعا دیا کریں، تاکہ جو دعا آپ دوسروں کو دیتے ہو وہی دعا اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی انشاءاللہ قبول فرمائے۔ اور بس یہ بیوٹی دیکھیں، آپ انجوائے کریں جتنا ہو سکتا ہے اس ولاگ کو۔ اور یہاں پہ میں نے کچھ کلپس وغیرہ ایڈ کی ہیں پکس لے کے، صحیح کی نیت کیسے کرنی ہے وہ سارا، کہ آپ جب عمرہ کر رہے ہوتے ہو صفا مروہ پہ جو چکرز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو کیسے کرنا ہوتا ہے، کیسے آپ صفا سے مروہ جاؤ گے، 1 چکر ہوگا، مروہ سے صفا پہ آؤ گے 2 چکر ہوں گے۔ بٹ اگر پوری ڈیٹیل سے بولا جائے تو وہ جسٹ میں آپ کو بہت ایزی وے میں بتا سکتی ہوں۔ پہلے آپ کو مسجد عائشہ جانا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو عمرہ کی نیت کرنی ہوتی ہے، نفل پڑھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احرام تو اوبویسلی عورتوں نے آلریڈی پورا نکاح وغیرہ کیا ہوتا ہے، آپ نے نیت کی، آپ کا احرام وہاں سے نا، احرام کی جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ آپ پہ لاگو ہو جاتی ہیں۔ وہاں سے آپ واپس آتے ہو مکہ میں، ٹھیک ہے۔ مکہ میں واپس آتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے طواف کرنا ہوتا ہے، طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، اور 7 چکر میں ایک دعا ہوتی ہے۔
لبیک کا پڑھ سکتے ہو. اس کے علاوہ 7 دعائیں ہر چکر میں پڑھی جا سکتی ہیں. وہ آپ کو چھوٹی سی ڈائری جیسی ایک نا بک چھوٹی سی دیتے ہیں, آپ اس پہ بھی دعائیں لکھی ہوتی ہیں وہ پڑھ سکتے ہو. اور بھی میں بتا چکی ہوں بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں, آپ وہ پڑھ سکتے ہو. فرسٹ اسٹیپ یہ ہوا. اس کے بعد جب آپ نے طواف کمپلیٹ کیا, آپ وہاں پہ مقام ابراہیم کے پاس 2 نوافل ادا کرتے ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ڈھیر زمزم پیتے ہو, جتنا آپ کو زمزم پینا ہوتا ہے آپ پیو. اور زمزم کے بعد آپ جاتے ہو سیدھا صفا اور مروہ کی طرف. وہاں پہ آپ نے 7 چکر اپنے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. 7 چکر جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہو, اس کے بعد آپ کو وہاں پہ اپنے بال کاٹنے ہوتے ہیں. وہ آپ ہوٹل آ کے بھی کاٹ سکتے ہو. پھر آپ کو شکرانے کے نفل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ. اور جب آپ نے اپنے بال کاٹ لیے وہاں پہ ہی آپ کا عمرہ بالکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جب تک آپ نے بال نہیں کٹوائے تب تک آپ جو ہوتا ہے عمرہ کی جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ آپ پہ لاگو ہوتی ہیں ڈیورنگ احرام, ٹھیک ہے. جب تک آپ بال کاٹ لو گے عمرہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ ایزی وے میں, ٹھیک ہے, جو بھی پابندیاں ہوتی ہیں اس سے آزاد ہو جاتے ہو. تو جو ایزی وے میں آپ کو عمرہ کے بارے میں جو گائیڈ لائن دے سکتی تھی میں نے دے دی. اور اگر جو سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے, کیونکہ میں اگر اسی ٹائم پہ فالو کر کے آپ کو یہ ویڈیو بتا رہی ہوتی ہے اوبیسلی میں اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کرتی اور کر بھی سکتی ہوں, میں کیوں نہیں کر سکتی. میں قسم سے میں یہ ویڈیو بناتے ہوئے میں ایکسائٹمنٹ ٹو اموشنل ہو رہی ہوں. آئی ڈونٹ نو, میرا دل کر رہا ہے میں اڑ کے بس چلی جاؤں وہاں پہ. اور میں جب ولاگز دیکھتی ہوں, میں بہت زیادہ ولاگز دیکھتی ہوں عمرہ کے. میں اکثر بس کہ اللہ کا وہ گھر دکھائے میں وہ زیادہ سے زیادہ دیکھوں. اور جب میں یہ کلپ لے رہی تھی تو میرے مائنڈ میں بھی تھا کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا یہ دل کرے ہوگا یہ ساری جگہ دیکھنے کا, میری طرح جو ایسے عمرہ ولاگ, مدینہ ولاگز دیکھتے ہیں, مکہ کے ولاگز دیکھتے ہیں, ان کو مے بی کہ یہ ولاگ بہت اچھا لگے. میں نے جسٹ اپنی خوشی کے لیے پھر یہ کلپس بنائے اور پھر ان لوگوں کو اپنے مائنڈ میں رکھا جنہیں اللہ کا گھر مکہ مدینہ یہ سب دیکھنے کا بہت شوق ہے. میں بھی کیوں نے ایک تھوڑا بڑا مل جائے ویڈیوز دیکھنے کے لیے, اور ہوپ سو کیوں نہیں یہ بہت پسند بھی آئے. اور میں اس میں کچھ ایکسٹرا نہیں کہہ رہی, میں اگر بولوں کہ نہ ہی میں کچھ ایسا علم آپ سے کچھ ایکسٹرا ہٹ کے شیئر کر رہی ہوں کہ اللہ نہ کرے میں کچھ ایسی غلط بات کر دوں جو کہ آپ کو پسند نہ آئے. نہ میں کسی کی دل آزاری کرنا چاہتی ہوں, نہ کسی کو ہرٹ کرنا چاہتی ہوں, نہ ہی کچھ ایسا اوور ریئیکٹ کرنا چاہتی ہوں. بات رہی دل دکھانے کی تو اس سے ہوتا ہے, میں یہاں پہ کچھ نشید وغیرہ کچھ نہیں لگا رہی. اکثر کاپی رائٹ آ جاتا ہے, سو دیٹ ریزن کہ میں جسٹ دل سے بس آپ لوگوں سے باتیں کرنا چاہتی ہوں. میں قسم سے اتنا, میں جب ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں مجھے سچ میں نہیں پتا ہوتا, میں جسٹ بولتی جاتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے میرے سامنے ڈھیر لوگ ہیں جو میں بھی کہ بہت سارے ان میں سے ایسے ہوں جو واقعی دل سے مجھے سنیں گے, سمجھیں گے, اور میں ان سے ایک پیارا سا کنیکشن بناؤں گی. میں جو ویڈیوز بنا رہی ہوں ان کے لیے اسپیشلی بنا رہی ہوں, ایک محنت کر رہی ہوں, ایک جتنی میں بھی کہ کوئی لوگ ہوں جو اس چیز کو اپریشیٹ کریں, اس چیز کو سمجھیں اور جانے کہ ہاں اس بندی نے یہ ہمارے لیے کیا ہے. کیونکہ میں چھوٹے ویڈیوز کلپ بھی بنا سکتی تھی, نہ بھی بناؤں تو کیا ہو جائے گا, مطلب کچھ ایسا لالچ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس ایک شوق سے کام کرنے کا من ہو رہا ہے کہ جس میں ایک بزی رہوں اور میرے پاس ایک لائف میں ہوں کہ ہاں میں یہ کام کر رہی ہوں اور اس کام کا مجھے شوق بھی ہے. اور بس میں قسم میں اتنی ایموشنل ہو رہی ہوں, اتنی زیادہ کہ میرا دل کر رہا ہے میں ویڈیو کو زیادہ غور سے دیکھ بھی نہیں پا رہی. میں دل کر رہا ہے میں اڑ کے ابھی چلی جاؤں اس جگہ پہ. مجھے عشق ہے, آئی نو کہ ہر مسلمان کو ہوتا ہے, ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سب کو اپنے گھر جلد سے جلد بلائے. میں نے ساری کیونکہ میں ولاگ بہت لمبا تھا اور میں بہت سلولی آپ کو تک کرنا چاہتی تھی. میں مین پوائنٹ پہ آئی, میں نے عمرہ کے جو بھی گائیڈ لائن تھے وہ بتا دی. اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں گائیڈ لائنس, ان کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. آپ اگر پورے ایک نقاب میں ہوتے ہو, حجاب میں ہوتے ہو, تو آپ اپنے بالوں کو نہیں توڑ سکتے, کاٹ نہیں سکتے, کنگھی نہیں آپ کرو. بہتر یہی کہ نہ کرو کیونکہ پھر بال ٹوٹیں گے تو آپ پہ
دم لاگو ہو جاتا ہے، یعنی کہ قربانی آپ پہ لاگو ہو جاتی ہے، نہ نیلز وغیرہ آپ نہیں کاٹ سکتے، ٹھیک ہے، اور نہ ہاتھ سے اس طرح سے بنا وجہ نیل آپ کاٹ سکتے ہو، یا نیل کٹر سے بھی نہیں آپ کاٹ سکتے۔ تو جو پابندیاں پھر لاگو ہوتی ہیں آپ کو ان کو بہت اچھے سے فالو کرنا ہوتا ہے۔ احرام آپ نہیں اتار سکتے عمرہ کرنے سے پہلے، اگر آپ نے ایک دفعہ احرام باندھ لیا ہے، آپ نے نیت کر لی ہے، اس کے بعد احرام کی پابندیوں میں یہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ جب جائیں تو آپ پوری گائیڈ لائن کو اچھے سے پڑھ کر جائیں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو زیادہ نہیں سمجھ آ رہا، ویڈیوز وغیرہ آپ دے سکتے ہو، بہت زیادہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، آپ چھوٹی سی ڈائری بنا سکتے ہو، اس پہ آپ پوائنٹس لکھ سکتے ہو، یہ کام میں کر سکتی ہوں، یہ نہیں کر سکتی۔ میری ہر جو بھی کام ہوتا ہے ویسے بھی ایک ہر چیز کی ایک لیمٹس ہوتی ہے، اور یقین جانے کہتے ہیں کہ بہت مشقت والا کام ہوتا ہے، اور مشقتوں میں جب محبت اور عشق شامل ہو جاتا ہے نا، پھر کوئی مشقت کچھ بھی نہیں چلنے لگتا اس وقت، آپ صرف جنون میں ہوتے ہو۔ ایک ایموشنل سا ایک ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کوئی تھکاوٹ وغیرہ آپ کو اس وقت فیل نہیں ہوتی، اس وقت جس محبت ہوتی ہے اس محبت میں آپ لگے ہوتے ہو۔ تھکاوٹیں وغیرہ بعد میں جب عمرہ ہو جاتا ہے پھر سمجھ آتی ہیں کہ ہاں جی اچھی خاصی تھکاوٹ ہوگی ہے، پاؤں وغیرہ بھی بعد میں درد کرتے ہیں، اس ٹائم گائز بالکل ہوش نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر آپ میری بات مانیں تو آپ جب عمرہ پہ جا رہے ہو تو آپ کچھ دن پہلے، 1 ماہ پہلے کم سے کم واک کرنا سٹارٹ کر دو، رننگ کرو، اچھے سے ایکٹیو ہو کے اس جگہ پہ جاؤ، تاکہ آپ 5 وقت کی نماز اچھے سے پڑھ سکو، تہجد پڑھ سکو، اس کے علاوہ آپ ایزیلی طواف کر سکو۔ طواف میں بھی 40-45 منٹ ایزیلی لگ جاتے ہیں واک کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، واک ہی کرنی ہوتی ہے اپنے۔ عمرہ کرتے ہوئے بھی 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لگ جاتا ہے۔ تو اگر جب آپ نے ایک ہیلدی لائف فالو کی ہوتی ہے، واک رننگ وغیرہ سٹارٹ کی ہوتی ہے، تو تب آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اور زیادہ طواف عمرہ عبادت کرنا۔ مکہ میں عبادت تھوڑی زیادہ ایکسٹرا ہوتی ہے، اس میں طواف عمرہ ایڈ ہو جاتا ہے۔ مدینہ میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہو، مکہ میں بھی آپ یہ ہوتا ہے۔ سو اگر آپ جاؤ تو اس سے پہلے اپنی ہیلتھی لائف سٹائل فالو کرو، اس پہ چلو، تاکہ آپ وہاں جاؤ اور اس جگہ پہ جانے کا جو مین مقصد ہے آپ اس کو اچھے سے فالو کر سکو، اچھے سے عبادت کر سکو، اچھے سے دعائیں مانگ سکو، اور جتنا ہو سکے ہیلدی چیزیں کھائیں، ٹھیک ہے، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، اور جب بھی آپ فری ہو اپنی اچھے سے نیند پوری کریں، ہیلتھ کا خیال رکھیں گے، تب بھی آپ اس جگہ پہ جا کر جو اس جگہ کے اچھے سے بینیفٹس ہیں وہ لے سکیں گے۔ وہاں جا کر اکثر کیونکہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہو، آپ کا آب و ہوا وغیرہ چینج ہوتی ہے، تب بھی اکثر لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ میں خود جب یہ سیکنڈ ٹائم گئی تھی، میں بہت زیادہ وہاں جا کے بیمار پڑ گئی تھی، مجھے فیور بھی تھا اور بہت مسئلے ہو گئے تھے مجھے۔ سچ بتاؤں، میں فرسٹ 1-2 عمرہ میں نے بہت ایزیلی اچھے سے کمفرٹیبل ہو کے کی ہے، میں بہت ایکٹیو تھی، بہت زیادہ کیسے نا ایک جنون چڑھا ہوتا ہے، میں وہاں جاتی ہوں، جانے سے پہلے میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں، بٹ اس دفعہ میں جب گئی تھی میں تھوڑے دنوں کے بعد بڑی بیمار ہو گئی۔ پھر مدینہ میں بھی میں کافی حد تک بیمار رہی، اور جب میں ایکٹیو ہوتی تھی تھوڑی تو میں میڈیسن لیتی تھی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں اچھی ایسے رہتی تھی کہ مجھے بالکل فیور نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن جب نماز وغیرہ پڑھ کے آنا، تھوڑی دیر بعد مجھے پھر سے فیور ہو جاتا تھا، تو میں وہاں پہ 10-15 دن اچھی خاصی پھر بیمار رہی، زیادہ ویڈیوز پھر اس وجہ سے بھی نہیں بنی تھی۔ اور جب ہم زیارت پہ وغیرہ پہ گئے، وہاں پہ میں نے چھوٹے کلپس وغیرہ ہی لیے، اور یہ ویڈیو تقریباً یہ ہم اس دن مدینہ جا رہے تھے، یہ لاسٹ والی جو ویڈیوز تھی یہ میں وہ والی بنا رہی ہوں۔ اب میں 10 دن یہاں سے ہوں، 10 دن میں تھوڑے کلپس جو میں آپ لوگوں کے لیے میں لے سکی، میں نے وہ لیے، اور یہی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ بہت زیادہ اللہ کرے پسند آئے، اور آپ کو پسند آ گئے تو میری ساری محنت سب کچھ وصول ہو گیا۔ آپ کو اگر یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو یہ ناپسند ہے، اللہ کرے آپ کو پسند آئے، میں یہی کہہ سکتی ہوں۔ میری جو مائیں بہنیں، جو بھی میری کوئینز ہیں، جو بھی یہ دیکھ رہی ہیں، ان کی جو نیک خواہشات ہیں، میں یہ دعا کروں گی
اللہ آپ کی بھی خواہشوں کو پورا کرے، میری بھی خواہشوں کو پورا کریں، اور جو بھی یہاں جانا چاہتا ہے جائے۔ میں نے اس ولاگ میں بھی ڈھیروں ڈھیر دعائیں کی کہ آپ جاؤ وہاں پر بھی، اللہ کا شکر ہے میں نے پوری امت مسلمہ کے لیے بہت ساری دعائیں کی، اور یہ بھی کہ جس چیز کو وہاں جانے کا شوق ہے ہر ایک انسان کی یہ خواہش پوری ہو، اور وہاں کے ویوز، وہاں کی آب و ہوا میں جو سکون ہے، مکہ مدینہ میں جو سکون ہے، دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ یوں نہیں مل سکتا۔ مدینہ میں تو وہاں کی ہواؤں میں جو مجھے خوشبو فیل ہوتی ہے، قسم سے آپ جاؤ گے تو آپ کو وہ فیل ہوگا۔ ساتھ میں پورا ولاگ دیکھنا، میری اتنی ساری باتیں سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو میرے چینل کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت جلد بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں آپ کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔